الرحیم سورہ کاف کا 9واں رکوع پڑھ رہے ہیں، رکوع نمبر 9، اور آج آیت 69 سے پڑھیں گے۔ 69 نمبر آیت ہے سورہ کاف کی۔ 69 یہ پچھلی ہے جو ہے نا، کل کا لکھا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا ولا آسی لک امرا، قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ بات ہوئی تھی کہ یہ سورہ کاف کے جو 2 رکوع ہیں، رکوع نمبر 9 اور 10، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے بارے میں ہے، جو اللہ نے وحی کی کہ آپ فلاں جگہ جائیں اور ان سے ملیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ رکوع نمبر 9 اور 10۔ تو رکوع نمبر 9 کی کچھ آیات ہم نے پڑھی تھیں کہ وہ اپنے شاگرد یوشع بن نون کو لے کر اس سفر پر چل پڑے، اور اللہ نے وحی کے ذریعے جو نشانی ایک بتائی کہ مچھلی کو ساتھ رکھ لینا، دیٹ ول انڈیکیٹ کہ کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو یہ پورے اہتمام کے ساتھ چل پڑے اور پھر ایک جگہ سستانے کے لیے ٹھہرے، صخرہ چٹان کے پاس۔ تو وہیں پر وہ مچھلی جو ہے وہ نکل کر زنبیل ٹوکری میں سے وہ سمندر میں چلی گئی۔ تو وہی جگہ تھی، کیونکہ نشانی بھی یہی تھی، لیکن وہ بس خیال نہیں رہا، اور وہ اگرچہ یہ دیکھا تو صحیح ان کے شاگرد نے، لیکن بس حضرت موسیٰ کو بتانا بھول گئے۔ انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کہ بس شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں ذکر کرتا۔ بہرحال وہ پھر آگے چل پڑے۔ پھر کچھ بھوک محسوس ہوئی، تھکاوٹ، تو انہوں نے مانگا اپنے شاگرد سے کہ بھائی نکالو کچھ کھانے پینے کی۔ تو اس وقت انہیں یاد آیا، تو کہا اوہو، وہ جو مچھلی تھی وہ تو پیچھے جہاں ہم رکے تھے، وہ تو مچھلی وہاں ایک دم جمپ لگا کر سمندر میں چلی گئی۔ تو فوراً حضرت موسیٰ نے کہا ذالک ما کنا نبغی، اور وہی تو تھا جس کی ہم تلاش میں نکلے تھے۔
بس پھر وہ وہیں سے واپس ہوئے. فرتد علی آثارہما، آ گئے واپس. وہ جو دو دریاؤں کا سنگم تھا تو وہاں ملاقات بھی ہو گئی ان صاحب سے. تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رشد و ہدایت کی اتنی باتیں سکھائی ہیں تو میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں، میں بھی کچھ حاصل کر لوں، پیروی کروں آپ کی. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، یہ جواب دیا. اور یہی اگلے پارے کی پہلی آیت ہے. قال یہی ہے کہ تمہاری استطاعت نہیں ہوگی صبر کرنے کی، صبر نہیں کر سکو گے. اور ساتھ بتا بھی دیا کہ کیسے صبر کر سکتے ہو جب کہ تمہیں پورا وہ علم جو ہے اس کا احاطہ نہیں ہے. ما لم تحط بہ خبرا. تو یہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی، کل یہاں تک پڑھا تھا. اچھا، اب جب انہوں نے کہا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، اب ظاہر ہے وہ علم حاصل کرنے آئے ہیں تو ان کی شرائط تو ماننی ہوں گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ مجھے آپ جو ہے جو آپ کا حکم ہے تعمیل کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا. ولا اعصی لک امرا، اور میں صبر کروں گا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ بس یہ ہے کہ جتنا وقت تم میرے پاس رہو فلا تسألنی عن شیء، کسی قسم کا سوال نہیں کرنا، میں بتا دوں گا تمہیں. تو دیر ور 3 ایڈونچرس ان کی نا، 1 by 1. تو وہ یہ 10ویں رکوع میں ہے. پہلے وہ ایک سفینہ، وہاں جائیں گے، کشتی میں سب بیٹھیں گے. تو وہ کشتی کو خرقہ، خر کی عادت نہیں ہوتا، یہ اسی سے ہے، توڑ پھوڑ کرنا، کچھ کر دینا ہے نا. تو اب ظاہر ہے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی اسی میں پانی نہ آ جائے سارے ڈوب جائیں گے. تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ، بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں. یہ بے اختیار انہوں نے کہا. ہاں، تو فوراً انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں نے تم سے پہلے کہہ دیا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. بہرحال انہوں نے کہا کہ یار میں بھول گیا تھا، رفع دفع کریں. سیکنڈ ایڈونچر پر نکل گئے. راستے میں ایک بچہ نظر آیا، مار ڈالا اس کو. بظاہر دیر واز نو فالٹ ایٹ آل. کہا نفساً زکیہ بغیر نفس، یا تو ہوتا ہے نا کسی وجہ سے قصاص ہو یا کو ہو. پھر انہوں نے کہا یار یہ کیا کر دیا آپ نے، بیچارے کو مار ڈالا، ناحق خون کر دیا. پھر انہوں نے یاد دلایا کہ میں نے کہا تھا تم سے صبر نہیں ہوگا. بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ اب تیسرا چانس دے دو. تو ان سألتک عن شیء، اچھا اب میں نے اگر کوئی سوال کیا نا تو فلا تصاحبنی، تو پھر بے شک اب مجھے اپنی صحبت سے باہر کر دینا. ہاں، تیسرا پھر چل پڑے. تیسرا پھر وہ بستی میں پہنچے ہیں. اب اتنا سفر کر کے ظاہر تھکے آ رہے، بھوک لگے ہوئے. تو استطعم اہلہا، اہل بستی والوں سے کہا یار کچھ کھلا پلا دو. تو فابوا، صاف انکار کر دیا بستی والوں نے، کہتے جاؤ کھانا وانا نہیں. اچھا، انہوں نے وہاں دیکھا کہ کوئی ایک دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، گری ہوئی ہے یا ٹوٹنے والی ہے. فیہا جدار یرید ان ینقض، تو کیا کیا، اس دیوار کو صحیح کر دیا. فاقامہا، کھڑا کر دیا اس کو نا. اچھا، اب یہ جو ساتھ تھے حضرت موسیٰ، انہوں نے کہا یار انہوں نے تو کھانا نہیں کھلایا، لیکن کسی کام کی اجرت تو مانگی جا سکتی ہے جو جائز ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے مزدوری کی، آپ نے پوری دیوار کھڑی کی، تو ان سے آپ کچھ پیسے ہی لے لیتے یا پھر آپ اس سے ہی کھا لیتے.
اللہ اکبر. لو شئت، اگر تم چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو یہ دیوار بنانے پر کوئی ان سے اجرت ہی لے لیتے بستی والوں سے، ان کی وہ مرمت کر کے صحیح کی ہے. اب یہ پھر سوال ہو گیا. بس انہوں نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، دیٹس دا اینڈ، اب اور چانس نہیں مل سکتا. لیکن اب یہ ایک وہ انکویزیٹو نیچر ذہن میں رہتا ہے، تجسس یار کیوں کیا، تو انہوں نے کہا میں ون بائی ون سب کی مصلحتیں بتا دوں گا. ہاں کورس بھی پورا ہو گیا تھا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہی پری ڈیزائن تھا، یہی تھا جو اہم پوائنٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے واقعی، کیونکہ ہر کام یہ ایسا تھا. ہاں نہیں کی، ہاں تیسری دفعہ نہیں کی. ہاں 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 اوبویسلی، ہاں 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 نہیں کی. ہاں ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے. ہاں اسپونٹینیس ریئیکشن تھا، اعتراض نہیں تھا. ہاں یہ نیچرل ہے یہ. ہاں یہ بالکل. ہاں 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 اب بنتا بھی نہیں تھا. ہاں بالکل صحیح ہے. تو یہ ہاں یہ تینوں وہ جیسے آپ کے ساتھ اوبیڈینٹ ہیں، لگتا ہے وہ بھی بڑے اوبیڈینٹ تھے، انہوں نے اپنے استاد کی بات کو ٹالا. ہاں نہیں پیغمبر تھے بڑے وہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر بہرحال جی وہ حضرت خضر نے یہ کہا کہ میں تمہیں تاویل بتا دیتا ہوں، یہ جو میں نے کیے ہیں یہ کام. پھر ون بائی ون بتا دیا. سفینہ کا انہوں نے کہا کہ وہ دریا کے دوسرے پار جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور اگر صحیح کنڈیشن میں کشتی ہو تو وہ پکڑ لیتا ہے. تو یہ جو کشتی چل رہی تھی یہ غریبوں کا روزگار تھا. مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ روزگار ان سے چھین لیا جائے. تو تھوڑا سا بھی ڈیفیکٹ ہو تو وہ کہتا کشتی یہ رہنے دو، صاف نہیں آ جائے گی نا. تو ان کی کشتی بچ گئی اور مسافر بھی خیر و عافیت سے رہے، ہے نا جی. اچھا دوسرا جو کہا کہ انہوں نے کہا جو لڑکا میں نے مار دیا تھا نا وہ بڑا ہی ایک سرکش باغی سا تھا، والدین جو ہے نا ان کے لیے بڑا ہو کر اور وہ کرتا مسئلہ ہے، ان کی زندگی اجیرن کر دیتا. نافرمان، ہاں وہ بڑا تکلیف دہ ہوتے ہیں، بالکل نافرمان تھے نا. تو کہا کہ اللہ اور دے دے گا، ہے اللہ جو ہے نا اس کی جگہ، غلام کی جگہ یبدلہما ربہما خیرا منہ، اس سے بہتر دے دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، ہیں جو فرما بردار ہوگا جو والدین کے لیے. اب یہ دیکھیں ساری باتیں. اچھا تیسرا اب آ گیا دیوار کا. دیوار کا انہوں نے کہا کہ 2 یتیم بچے تھے، تو باپ نے ان بچوں کے لیے وہ خزانہ دیوار کے نیچے چھپا دیا کہ یہ بڑے ہوں گے ان کے کام آئے گا. تو اب وہ ساری دیوار گر گئی تھی تو وہ ظاہر ہے وہ نظر آ جاتا خزانہ. تو یہ بستی والے جو کھانا کھلانے پر بھی وہ گوارا نہیں ہیں تو چھوڑتے، لوٹ کر لے جاتے جو بھی خزانہ تھا. تو یہ ان کا تھا ملحوظ خاطر کہ یہ بچوں کے لیے جو باپ نے محنت کی کمائی ان کے لیے رکھی ہے وہ ان کے لیے ہی حفاظت سے رہنی چاہیے. تو یہ ہے 3 واقعات. تو اس کو بس نظر میں رکھتے ہوئے آپ پڑھ لیجئے، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں اچھا تو یہ ہم نے آیت نمبر ہم نے 69 سے پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا
ولا اعصی لک امرا۔ قال کہا، یعنی حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، ستجدونی، یہ وجدہ یجدو سے ہے، یہ سین جو ہے نا، یہ سین اور شروع میں سوفا، یہ مستقبل کے لیے بھی آتا ہے اور یہ ضرور کے بھی معنی دیتا ہے، ضرور کے بھی معنی، یہاں پر ضرور کی معنوں میں ہے کہ ضرور تو پائے گا مجھے، سا ضرور، تا تو، اور یا متکلم ہو گیا، مجھے ضرور تو پائے گا مجھے انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے، صابرم، صبر کرنے والا، ولا آسی، اور نہیں آسی، معصیت نہیں ہوتا نافرمانی، یہ حمزہ میں کے مطلب میں ہے نا، میں نافرمانی کروں گا لکا امرا، آپ کے حکم کی۔ تو حضرت موسیٰ ان سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ مجھے جو ہے وہ صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی جو ہے وہ نہیں کروں گا، میں کسی بات کی، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا، ایک مفسر نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے جو بہرحال وہ ان کا نقطہ نظر ہوگا، میں یہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اس میں انشاءاللہ ہے، ہاں، انہوں نے لکھا کہ صبر کرنے کی بات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے انشاءاللہ کہہ دیا، آگے جو دوسرا حصہ ہے آسی لکا امرا، اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، تو کہا کہ بس ہم اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دوسرا حصہ جس میں انشاءاللہ نہیں کہا اسی وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی جس میں انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اور انہوں نے یہ اسی صورت کا ریفرنس بھی دے دیا آیت نمبر 23 کا، کہ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ، کہ آپ کوئی بھی چیز جو مستقبل میں کرنی ہو تو یہ نہ کہا کریں کہ جی میں یہ کر دوں گا یا کرنے والا ہوں، انشاءاللہ کہو، اگر بھول جاؤ تو پھر درمیان میں کہو کہ وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ لیکن یہ بہرحال عربی میں تو بہت سی جگہ ایسا ملے گا کہ جملے میں یا آیت کے درمیان ایک ہوتا ہے وہ پچھلے پر بھی منطبق ہوتا ہے اور آگے کا بھی ہوتا ہے، بہت سی جگہ ایسا ہوگا، ایک دفعہ آتا ہے بار بار نہیں، ہاں، تو وہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے، بہرحال واللہ عالم، ایک تھا، اپنا اپنا نقطہ نظر ہوگا، لیکن یہ جو ہے ظاہر ہے کہ سارا اللہ ہی کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ کیا کہا، کس وجہ سے ہوا، یہ ساری اس میں مصلحت ہوتی ہے لوگوں کو سمجھانا، ہے نا جی، ورنہ تو شروع میں یہ بات رک جاتی ہے اور یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہی نا، تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اب یہ انہوں نے کہا کہ جی میں انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، تو تاکیداً انہوں نے پھر کہا حضرت خضر نے، قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو انہوں نے کہا کہ قال، کہا یعنی حضرت خضر نے کہ فإن اتبعتنی، اچھا اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو، یہ اتبعتنی اتباع سے ہے نا، کہ اگر تم میری اتباع کرتے ہو، مجھے فالو کرتے ہو، میرے ساتھ چلتے ہو، تو کیا کرنا ہے، فلا تسألنی عن شیء، تسألنی سأل سے ہے نا، سأل یسألو، تو فلا، پس نہ، تسألنی، تم سوال کرنا مجھ سے، عن شیء، کسی شے کے بارے میں بھی، حتیٰ احدثا، حتیٰ کہ احدثا، میں بیان کر دوں، حدیث بھی اسی سے، حدیث بات کو کہتے ہیں نا، بیان کرنا، کوئی حدثہ، کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا، کوئی نئی چیز کا، حادثہ بھی اسی سے ہے، عربی بڑی زبان بلیغ ہے، یہ سارے لفظ اسی سے ہیں، ہے نا، حدیث،
ہیں. عام طور پر تو ہم حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور ان کو کہتے ہیں نا حدیث ہے. یہ حدیث قرآن کو بھی کہا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث سورہ زمر میں ہے. سورہ زمر میں وہ احسن الحدیث قرآن کو کہا ہے. نئی بات کو مختصر کہتے ہیں قرآن میں. ہاں وہ بھی اسی سے ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو قرآن کو احسن الحدیث کہا ہے, بہترین کلام, بہترین بات. حدیث کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی نئی چیز. ہاں کوئی بھی نئی چیز, ٹھیک کہہ رہے ہو. حادثہ بھی نئی چیز ہوتا ہاں نئی چیز ہوتی ہے. پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. ہاں بالکل. عربی زبان خوبصورت ہے. اچھا اوہدی صاحب میں بیان کروں لکا منہو ہیں تجھ کو اس سے ذکر کر کے. اچھا اب یہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت خضر کہ اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو نا تو مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا, تم نے سوال نہیں کرنا. ہاں جب تک میں خود جو ہے وہ ذکر نہ کر دوں, یعنی اس کی وضاحت میں خود سے نہ کر دوں نا جی. یہ بات جو ہے نا یہ فرمائی. اللہ اکبر. اچھا اب وہ ایڈونچرز شروع ہو رہی ہیں جی. کمپنی ہو گئی اور اب سفر جاری ہے. فانطلقا حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا. فانطلقا تثنیہ کا صیغہ ہے. دونوں چل پڑے, یعنی حضرت موسیٰ اور وہ جو ہے نا ہیں ہاں یہ تثنیہ کا ہے. وہ سفر میں نہیں ہوں گے. ہاں ان کا نہیں ہے. ان کو پھر روک دیا ہوگا کہ اب وہ حصول علم کا ہے تو وہ سمجھ رہے ہوں گے اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایکچولی تو حضرت موسیٰ کا مشن تھا نا, وہ تو 7 اسسٹنٹ تھے, تو اس بندے تک پہنچا دیا اور وہ ہو گئی, ملاقات ہو گئی, مل گئے. اب میرا خیال ہے ان کو کہیں وہ کر. ہاں یہ ہے نا فن طلقہ. اچھا یہ فن طلقہ یہ جو نا کامن لفظ ہے. طلاق یہ وہی ہے, عربی بڑی وہ ہے. طلاق یہ اسی سے لفظ ہے. ہاں عربی کے بڑے لفظ ہوتے ہیں. اچھا طلاق کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے طا لام کاف. طلاق کیا ہوتا ہے؟ کسی بندھن سے آزاد ہو جانا. ہاں بس وہ ایک جگہ کہیں کھڑے ہوئے ہیں نا تو وہ بس چل پڑے تو بندھن سے آزاد. یہ روٹ ورڈ وہی ہے. اچھا یہ جو اس کے روٹ ورڈ طا لام کاف 23 لفظ ہیں. 23 میں سے 10 جو ہیں, 23 میں سے 10 سورہ بقرہ میں آئے ہیں اور سارے کے سارے طلاق کے معنوں میں ہیں. وہ جو سیکنڈ ہاف آف دا سورہ ہے جس میں نئی امت کے لیے احکامات ہیں, تو وہ طلاق کا موضوع اور دوسرے نا 10 الفاظ اس میں آئے ہیں. اچھا باقی جو ہے اس میں چلنے کے معنوں میں بھی آئے. فار ایگزامپل آپ جو ہے نا وہ پڑھیں سورہ شورى کی آیت 13. شورى جو ہے نا یہ 23 ہے. یہ کس بارے میں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہہ رہی ہیں کہ اذهب الی فرعون, فرعون کی طرف جاؤ تم. بڑا باغی سرکش ہو گیا ہے, کہتا ہے انا ربکم الاعلی. اس کا دماغ صحیح کرو. اور دوسرے اسے کہنا یہ جو غلام بنا کے رکھے نا ان کو آزاد کر دو. دیٹ واز اے ٹف اسائنمنٹ, معمولی بات نہیں ہے یار. ادھر وہ واقعی وہ جابر سلطان بڑی بات ہے, وہ تو میخو والا بادشاہ اسے کہا جاتا تھا, معمولی بات نہیں ہے. اچھا اس وقت انہوں نے درخواست کی اپنے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بھائی کو اگر آپ میرے ساتھ کر دیں تو 1 سے 2 11 ہو جائیں گے, 1 سے 2 ہے. فوراً مان لی, اپلیکیشن گرانٹیڈ ہے, نبوت دے دی حضرت ہارون علیہ السلام کو. تو یہ اسی بارے میں ہے. وہ یضیق صدری, یہ کہہ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہ میرا دل بھیجتا ہے ذرا ہے نا, یہ سارا وہ ویژولائز کر کے کہ یار فرعون کو سمجھانا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اور ساتھ کہہ رہے ہیں ولا ینطلق لسانی, ینطلق لسانی, میں بول چال میں بھی اتنا
رواں نہیں ہوں، چلتی نہیں ہے. وہ ینطلقو لا ینطلقو، نہیں چلتی لسانی میری زبان. یہ ان کی وہ دعا تھی نا کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے. رب اشرح لی صدری، اے اللہ سینہ کھول دے. وَیَسِّرْ لِی امری، میرے کام آسان کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، عقدہ گراں کو کہتے ہیں نا، میری زبان کی گراں کو کھول دے. تو وہ اسی مناسبت سے اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری زبان یعنی اتنی فراوانی سے نہیں چلتی، تو ذرا یہ بات چیت کرنی پڑے گی نا، میرے بھائی کو کر دے. تو آگے ہے فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، ہارون کو ساتھ بھیج. تو یہ وہ چلنے کے معنوں میں بھی ہے، یہاں بھی تو ہے نا چل پڑے فَانْطَلَقَ، تو یہ اس معنوں میں ہے نا جی. ہاں اور کہاں کہاں آئے ویسے بتایا جا سکتا ہے، یہ ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ کبھی ویکینڈ پر ہو آپ دیکھ لینا. یہ فن طلقہ کا کہہ رہا ہوں میں، طلاق سے علاوہ ایسے. اچھا چلو بہرحال یہ طلاق کے تو 10 الفاظ سورہ بقرہ میں ہیں. چلنے کے معنوں میں بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ پڑھنا چاہیں. ان میں سب میں یہ چلنے کا اس میں آئے گا. دیکھیے یہ ہیں، اور یہ 30، ٹھیک ہے، یہ 38 سواد ہے، یہ 48 سورہ فتح ہے، 68 سورہ قلم ہے، 77 نازیات ہے. کہتے ہیں نازیات ہی ہے. یہ درمیان میں رکنے کی یہ وجہ ہے، ہم نے شروع کیا تھا لیکن وہ رکیا تو یہ ہے آخری صورتوں میں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے. نازیات ہی ہے یار، اس میں ملے گا، کوئی بات نہیں، وہ دیکھ لینا. نمبر صحیح ہے 79 ہی ہے نا. ہیں چلو گڈ یار. اچھا مرسلات ہے. ہاں وہی میں نے کہا نا، تھوڑا سا اس وقت بھی ڈاؤٹ ہو رہا تھا مجھے، یہ ہاں مرسلات ہے. بالکل چلو مرسلات ہے جی. ہاں 79 نازیات ہے. ہاں 79 نازیات ہے. یہ بھی اس کا مطلب شروع کرنا ہی پڑے چلو آج جمعرات ہے نا، تو جی ڈن. یہ اگلے ویک سے جو ہے بے شک 2 3 3 ہی، کیونکہ کام درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہیے. 114 ہم نے کر ہی لینی ہے. نیکسٹ ویک سے ہے نہیں، نو ڈاؤٹ یار، اس میں میری اپنی بھی پریکٹس ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی یہ سوچنا پڑ رہا ہے نا تو یہ ضرورت تو پڑتی ہے نا. ہاں یہ دونوں فائدے ہیں یار اس میں، بالکل میری اپنی پریکٹس بھی ہے، کیونکہ بات کی جو ہے نا وہ واقعی یاد کرنی چاہیے. اچھا بہرحال یہ ہو گیا جی فن طلقہ، تو وہ دونوں چل پڑے. حتیٰ کہ اذا، جب رکیبا، رکب ہوتا ہے نا سوار ہونا، راکب رائڈر کو کہتے ہیں راکب. ہاں تو رکیبہ سوار ہوئے، پھر سفینتی فلک سفینہ، پھر سفینتی کشتی میں. تو خرقہا، ہا مؤنث کی ضمیر، سفینتن ہے نا گولتا کی وجہ سے، ایکچولی خرقہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا سوراخ کر دیا، توڑ دیا ہے. یہ وہی ہے خرق عادت کا ٹوٹ جانا، کوئی کام جو ہے نا وہ ہو. ہاں اچھا، تو اب یہ جب وہ سوراخ وغیرہ کر دیا کشتی میں، خرقہا، تو اب حضرت موسیٰ نے کہا، جب کہ وعدہ یہ کیا تھا کہ میں نے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی سوال نہیں کرنا، تو حضرت موسیٰ نے کہا قال اخرقتہا، یہ 3 لفظ ہے نا، خرقتہا، کیا توڑ ڈالا، خرق یا سوراخ کر دیا کشتی میں، تا تو نے، ہا
اس سفینہ میں. ایک دم انہوں نے کہا وہ کیا کشتی میں تم نے سوراخ کر دیا. آخر ایک ہی لفظ میں سارا جملہ ہے. اب سارا جملہ ہے یہ دیکھو ساری بات آ گئی. آخر کہا واقعی بالکل سب آ گیا. آگے تو وہ علت ساتھ بتا دی کہ یہ تو سارے غرق ہو جائیں گے. یہ جو کام تم نے کیا لے تغری کا غرق سے ہے نا, لی تغری کا تاکہ تو ڈبو دے اہلہا یہ اہل کشتی کو, اس کے لوگوں کو. اور آگے کہا لقد بلا شبہ جئتا, یہ جا کے ساتھ تا ہے, تو لایا ہے آیا ہے شیئن چیز امرا. امرا جو ہے نا یہ بھاری ثقیل بھرکم یعنی خطرناک کام اس انداز میں ہے. انوکھی ہاں اس انداز میں ہے, انوکھا سے ہی کام کیا ہے تم نے. تو آیت میں کہا کہ پھر دونوں وہ چل پڑے پہلے مہم پر. تو ساحل پر پہنچے, آگے کشتی تھی, کشتی میں سوار ہوئے. تو حضرت خضر نے خرا کہا, سوراخ کر دیا. تو موسیٰ نے یہ دیکھتے ہی کہا کہ آپ نے کیا سارے کشتی والوں کو ڈبونے کا ارادہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں آپ. لقد جئت شیئا امرا. اچھا اس پر انہوں نے فوراً کہا قالا, میں نے نہیں کہا تھا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا. ہاں میرے جو کام دیکھیں گے. علم کیا نہیں اقل, یہ حمزہ میں نے کہا تھا انک تجھ سے, کہ لن ہرگز نہیں, تستطیع استطاعت سے ہے, تمہاری استطاعت ہوگی تم کر سکو گے, معیہ صبر میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر, تم صبر نہیں کر سکو گے. اچھا اب ظاہر ہے وہ جواب دینا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا قالا, حضرت موسیٰ نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا. تو لا نہ تؤاخذنی مواخذہ سے ہے پکڑ, تو آپ نہ پکڑ کیجئے میری بما نسیتو جو میں بھول گیا ہوں. یعنی مجھے یاد ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی سوال نہیں کروں گا, لیکن بس برجستہ نہیں رہا گیا, دیکھا اور کہہ دیا, تو میں جو بھول گیا ہوں آپ پلیز اس پر پکڑ نہ کیجیے. نصیحت جی جی ہاں کسی اور نے نہیں کہا. ہاں 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 بس ایسے ہاں کچھ ایسے ہاں ہاں واقعی یہ ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کام ہو گیا, لیکن پیچھے یہ میکنزم ہے, یہ اللہ نے. یہ اس کی ایک ریزن اور بھی ہو سکتی ہے کہ ان سب میں حضرت موسیٰ واز دا پرسن جو ایکسکلوسیولی کسی پرپس کے لیے ان کے ساتھ جا رہے تھے, تو وہ مائنیوٹلی آبزرو کر رہے ہوں گے ہر چیز کو نا. یہ ہو سکتا ہے نا, ورنہ کسی اور کی نظر ہی نہیں پڑی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی نے